چھایا کہ تم لوگ منو سلوا کے نفیس کھانے چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ کہاں منو سلوا، کہاں یہ؟ یعنی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک نعمت وہ ہے کہ جو زمین سے اگ رہی ہے، جو آپ خود کوشش کر رہے ہیں، اور ایک نعمت وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی دعاؤں سے منو سلوا کی صورت میں غیبی طور پر اتار رہا ہے۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا نا۔ تو جب یہ فرمایا تو اپنی ضد پر، ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم میدان تہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا۔ داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، کیونکہ وہ تو بخشتا ہے، بہانے تلاش فرماتا ہے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگِ شرارت پھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور حتیٰ معافی کی دعا مانگنے کے بدلے میں حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، جس کا معنی یہ کہ ایک دانہ ہے ایک بال میں، کہتے ہوئے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی۔ گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیلی درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ مر گئے۔ یہ ناظرین طاعون ایک وبائی بیماری ہے، ایک مہلک بیماری ہے جس کو عام طور پر ڈاکٹرز پلیگ کہا کرتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن، بغلوں اور رانوں میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، شدید بخار آ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں۔ مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ رکوع نمبر 6، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے فرمایا کہ تم اس بستی بیت المقدس میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب طاعون اتار دیا اور ان کے فسق اور بے حکمی کا بدلہ دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ حکم ہے کہ طاعون، اچھا پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پے در پہ ہونے لگ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں عذاب مسلط فرماتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں ناظرین بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا کیا ہے۔ ناظرین اس وقت کرونا وائرس ہے اور 4 مہینے گزر چکے ہیں اور دنیا کرب کے عالم میں ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، پے در پہ نافرمانیاں، اور اس عالم میں بھی، ان حالات کے تناظر میں بھی رات کو اذانیں دی جا رہی ہیں لیکن نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، موت کو یاد نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین و سامعین، زیادہ وقت نہیں ورنہ میں اس میں تفصیل سے عرض کرتا، تو اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں، ہمیں اس سے راضی کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنا، یہ بھی ناظرین اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہم کون سا حکم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟
اس پر بھی ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں طاعون واقع ہو تو وہاں جو ہیں انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور جو باہر ہیں انہیں وہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ جو باہر ہیں وہاں نہیں آنا چاہیے۔ اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب کہیں پر وبائی مرض ہو کہ ایک سے دوسرے کو لگنے کا اندیشہ ہو تو پھر ناظرین و سامعین وہاں پر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہاں پر ہے تو پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے، وہاں نہیں، شہر سے باہر ہے، اس مقام پر نہیں تو پھر وہاں نہ جائے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ جب ایسی کوئی وبائی صورت ہو، وبائی مرض ہو، تو پھر ناظرین جس طرح سوشل ڈسٹنس ہے، سیلف آئسولیشن ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، شریعت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض، اس کے خوف سے، ڈر سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس آیت نمبر 49 ہے، اور اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل۔ ناظرین ما شاء اللہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ما شاء اللہ پڑھیں گے، اور اجل وقف کی صورت میں اجل پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قل ایک کلمہ، لا دوسرا، املک تیسرا، لی چوتھا، نفسی پانچواں یا چھٹا، درن ساتواں، پھر اس کے بعد واو آٹھواں، نفعن جو ہے وہ نواں، الا دسواں، ما گیارہواں، شاء بارہواں، اسم اللہ تیرہواں، لی چودہواں، کلی پندرہواں، امتن سولہواں، اجل 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل لا املکو، قل لا املکو، یہاں پر قاف قل میں لام ساکنے سے لا کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا۔ اور لا میں آپ دیکھیں ناظرین مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، اور منیمم اسے 3 الف کی مقدار پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ میکزیمم 5 الف کی مقدار تک پڑھنا جائز ہے۔ قل لا املکو، لی علیحدہ، نفسی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی نفسی ضرا و لا نفعا۔ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں را پر 2 زبر کی تنوین ہے، سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ درن میں را پر 2 زبر کی تنوین، را پر ناظرین 2 زبر کی تنوین ہو یا زبر ہو یا پیش ہو یا 2 پیش کی تنوین ہو یا زیر ہو یا 2 زیر کی تنوین، تینوں صورتوں میں یاد رکھیں زبر یا پیش ہو یا 2 زبر 2 پیش تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، زیر ہو یا 2 زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے درا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ شاء میں آپ دیکھیں مد متصل ہے ناظرین، مد کی علامت موجود ہے، تو منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں شاء میں حمزہ پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے، تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ شاء اللہ، اور یہاں وقف کریں گے تو شاء اللہ پڑھیں گے۔ لی کلی امت اجل، لی کلی امت اجل، یہاں وقف کریں گے تو اجل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی ہوگی، پھر تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا
अमलिकु नफ्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह लिकुल्ली उम्मतिन अजल। जल्दी से इराब लगाते हैं। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह लिकुल्ली उम्मतिन अजलुन। नाज़रीन व सामईन, इंशाअल्लाह हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। और यहाँ पर नाज़रीन हम एराब भी लगा चुके हैं, और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है नफ्स, पहला इसम है नफ्सी। दूसरा इसम है या ज़मीर। तीसरा इसम है दर्रन। चौथा इसम है नफ़अन। पांचवा इसम है मा। छठा इसम है इसमें अल्लाह। सातवां इसम है कुल। आठवां उम्मत। और नवां इसम है अजल। नाज़रीन व सामईन, ये 9 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है कुल। दूसरा अमलिकु। तीसरा शाआ। तो 3 यहाँ पर अफ़आल हैं। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ मुलाहिज़ा फरमाएं वो है ला। दूसरा ली। तीसरा वाव, ला गुज़र चुका है पहले में। चौथा इल्ला, और नाज़रीन ली भी गुज़र चुका है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 हुरूफ हैं, कुल मिलाकर 4 हुरूफ हैं। नंबर 1 ला। नंबर 2 ली। नंबर 3 इल्ला। नंबर 3 वाव था, तो वाव को हम नंबर 4 कर देते हैं। तो नाज़रीन 9 अस्मा 3 अफ़आल, 9 और 3 12 हुए, 12 और 4 कुल मिलाकर 16 कलिमात हुए, कुल मिलाकर 16 कलिमात हुए। तो सबसे पहले नाज़रीन हम चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम है नफ्स। नफ्स का माना नाज़रीन जान भी होता है, नफ्स का माना ज़ात भी होता है, और यहाँ पर जो नफ्स का माना है वो जान के माना में है। और नफ्स बमाना नफ्स के भी आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना, जो नफ्स के दरजात हैं।
تو نفس کی اقسام ہیں یا درجات ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو نفس نفس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر جان کے معنی میں ہے۔ اور ناظرین نفس کی جمع نفوس آتی ہے، انفس بھی آتی ہے، نفوس بھی آتی ہے۔ تو نفس کا معنی ایک جان، نفوس اور انفس بہت سی جانیں۔ تو اردو میں ہم جو ہے وہ نفس جو ہے وہ ہم جان کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور نفس نفس کے معنی میں بھی، جو میں نے کہا نفس امارہ، نفس جو ہے وہ ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تو اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ نفوس اس کی جمع ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یعنی یہ وہ پاک ذاتیں ہیں، پاک جانیں ہیں۔ تو نفس اور نفوس یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری۔ اس کے بعد ناظرین درن کا معنی ہوتا ہے نقصان کے بھی آتا ہے، درن کا معنی تکلیف کے بھی آتا ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے نفعن، یعنی درن نقصان تو نفعن پروفٹ، نفع۔ نفعن کا معنی نفع ہے، یعنی پروفٹ ہونا، نفع ہونا، فائدہ ہونا۔ اور نفع عام طور پر ناظرین ہم تو یہاں پر فا کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر ناظرین فا کے زبر کے ساتھ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے فلاں چیز میں اتنا نفع ہوا، اتنا پروفٹ ہوا، تو عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ ما اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول ناظرین جو ہے وہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اس کا اپنے ماقبل ما بعد سے ربط ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی استعمال کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے، اور یہ غیر ذوی العقول، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یاد رہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، اللہ کا نام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جائز مقصد کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب سب سے بڑا نام، اور اس نام کے ذریعے جب بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کل۔ کل کا معنی کل بھی ہے، کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، اور کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے۔ اور ناظرین کل کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر اس کا معنی ہے ہر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو میں نے یہ بتا دیا ہے، تو کل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ امت کا معنی امت ہے، اور اس کی جمع آتی ہے امم، اس کی جمع آتی ہے امم۔ ناظرین جو بھی نبی کہیں مبعوث کیے جاتے ہیں تو ان کے جو ناظرین اس وقت جو جس علاقے میں مبعوث کیے گئے تو یا جس شہر میں، کیونکہ پرانے وقتوں میں تو شہر میں بھی، علاقوں میں بھی انبیاء مبعوث کیے جاتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ ناظرین یہ ایک دور میں دو نبی گزرے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں انہیں مبعوث کیا گیا تھا، تو جن علاقوں کی طرح مبعوث کیے جاتے ہیں تو وہاں رہنے والے امتی کہلاتے ہیں، وہاں رہنے والے امتی کہلاتے ہیں، اور ان کو اس نبی یا رسول کی امت کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آج بھی ان کے امتی ہیں جو بھی ہے۔ پھر میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ امت کی دو قسمیں ہیں، دعوت اور اجابت۔ دعوت یعنی تمام کے تمام لوگ، اور اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ غیر مسلموں کو عام طور پر امت دعوت کہا جاتا ہے۔ امت اجابت مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان بھی لائے اور آپ کی تعلیمات کو قبول بھی کیا۔ اس کی جماعت ہی امم۔ تو امت کا معنی امم بہت سی امتیں، یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اجل کا معنی وقت بھی ہوتا ہے، اجل کا معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، اور اجل کا معنی ناظرین موت کے بھی ہے، وقت مقررہ۔ موت بھی چونکہ وقت مقررہ پر آتی ہے تو اسی لیے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ اجل بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اجل آنی ہے نہیں آنی، یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قل فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر،
فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کا معنی ہے تو کہہ یا آپ کہیے، چونکہ اس میں قل میں اکثر خطاب ہوتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو یہاں پر شان رسالت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اس کا معنی کریں گے آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ قال یقول قول، قول کا معنی بات ہے، اس کا مصدر ہے قال یقول قولا، مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ املکو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں مالک ہوتا ہوں یا میں مالک ہوں گا، اور یہاں پر چونکہ لا آ رہا ہے نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا املکو میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوتا۔ شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے چاہا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے۔ الا ایکسیپشن کے لیے یعنی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مگر، لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور۔ آئیے ناظرین دیکھیں کہ 16 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں، تقریباً نصف کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نفس اور نفوس، نمبر 2 نفع، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 کل، نمبر 5 امت، نمبر 6 اجل، نمبر 7 کل میں قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف لام پیش قل، لام الف زبر لا، حمزہ میم زبر ام، لام ذلی کاف پیش کو قل لا املکو، لام ذلی نون فا زبر نفس سین یا سی لنفسی، ضاد را زبر در، را واو دو زبر رو، در رو واو زبر وا، لام الف زبر لا، نون فا زبر نف، عین دو زبر عن، ولا نفعن، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا الا، میم الف زبر ما، شین الف زبر شا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ما شاء اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو ما شاء اللہ پڑھیں گے۔ لام ذلی کاف لام پیش کل، لام ذلی لکلی، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا دو زیتن امتن، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام دو پیش لن، اجلن، یہاں وقف پڑھیں گے تو اجل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ بلکہ کلمات کو آپ ناظرین یہ تو ہم کر چکے ہیں، تو ہم آئیے اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں اب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل۔ ناظرین و سامعین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قل آپ فرما دیجئے، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، لی واسطے، نفسی جان یا اپنی، درن نقصان کا، وا اور لا نہیں نفعن نفع کا، الا مگر ما وہ جو، وہ چاہے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، لی واسطے کلی ہر، امتن گروہ، اجل ایک وقت مقرر، ایک وقت مقرر ہے، اجل وقت مقرر کو بھی کہا جاتا ہے، وقت کو بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفسیر عرض کی تھی آیت نمبر 47 کی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اور ہر امت کے لیے رسول ہے، تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے ناظرین ہم نے بتایا کہ ہر امت کے پاس اس کے جو رسول آنے کا مطلب ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ہم نے عرض کیا تھا کہ جب دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گا تو وہ تبلیغ کر کے اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلائل قائم کر کے ہر قسم کے شک اور شبے کو زائل کر دے گا۔ پھر کفار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اور قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے تائید میں ہم نے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ تو جب ان کا رسول ان کے پاس میدان حشر میں آ جائے گا، جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حساب کے وقت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع فرمائے گا تاکہ رسول ان امتوں پر گواہی دے، اور امتوں کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے۔ یہ ان کی بدعمالیوں پر من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے، جیسا کہ ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ میزان پر ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کرامن کاتبین ان کی بدعمالیوں کے رجسٹر کھولیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال پر گواہ ہے۔ تو انہی دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور ان تمام رسولوں پر ناظرین کون گواہ ہوگا؟ امت محمدی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ناظرین اس کا بیان بالکل موجود ہے، اور یہاں پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ رسول تم پر گواہ ہے۔ تو یہ امت محمدی ان سب پر گواہی دے گی، اور میرے نبی علیہ السلام من جملہ تمام امتوں پر اور اپنے امتیوں پر بھی گواہ ہوں گے، گواہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے۔ ناظرین و سامعین، تو یہ دوسرا معنی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے نبی کی بات مانی، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی بات مانی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی، تو ان کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ ان کو اچھا اجر دیا جائے گا، اور جنہوں نے بات نہیں مانی اس پر سزا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، ورنہ سزا ہوگی، سزا کاٹ کر اسلام میں ہونے کی وجہ سے بالآخر ان کی سزا مکمل ہوگی اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک وہ ہے ناظرین کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ اس سے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے داخلے جہنم کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، جس نے جو کچھ کیا ہے وہ بھگتے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، مسلمانوں پر فضل فرمائے گا، لیکن جو سرے سے مانتے ہی نہیں، تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو پھر داخلے جہنم کیا جائے، ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا، یعنی کوئی روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا الہ العالمین تو نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ ہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل کا تقاضا نہ کریں۔ عدل کا تقاضا کریں گے تو پھر کوئی ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ عدل کا تقاضا نہ کریں، بلکہ اس کی بارگاہ میں فضل کی دعا کریں کہ مولا تو فضل فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہم کسی قابل نہیں، تو جو عطا فرمائے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ عدل کرنے پر آ گیا تو پھر ناظرین ہم کہاں بچیں گے؟ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا
اگر تم سچے ہو۔ جب بھی رسول منکرین نبوت کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ایک عرصے تک عذاب نازل نہ ہوتا تو وہ کہتے نزول عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کا منشا اس سے آخرت کے عذاب کے متعلق پوچھنا نہیں تھا، کیونکہ آخرت پر تو ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ آپ نے جو کہا کہ اللہ کے دشمنوں پر عذاب نازل ہوگا، اللہ کے دوستوں کی مدد کی جائے گی، آخر آپ کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ جو آج کی آیت ہم نے پڑھی اس کا سیکنڈ پورشن کل ہم پڑھیں گے اور پوری مکمل آیت کریمہ کا انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے سے بھی ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل۔ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بہت بہت شکریہ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل۔ صدق اللہ۔ اجل، اجل نہیں اجل۔ اجل۔ آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر اس کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مقصد دبئی سے۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل۔ جی ترجمہ سنائیے۔ ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اچھا اب ذرا لائن پر رہیں۔ قل لا املکو، لا جو ہے نا اس کو نارمل پڑھیں گے، لا نہیں پڑھیں گے، لا۔ املکو میں کاف کے اوپر جو پیش ہے اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا الا ما شاء اللہ، آپ نے ما کو کھینچ کر نہیں پڑھا، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو تھوڑا جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا اس کو ذرا صحیح کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور مین چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو را میں اس طرح نہ ہو بلکہ اس کو سادے طریقے سے پڑھیں جماع کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل۔ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرورت کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ماشاءاللہ بھائی بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ ما شاء میں آپ دیکھیں مد متصل ہے تو اس کو کم از کم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، لکلی نہیں، لکلی امت اجل۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست انداز میں پڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ میری بہن یہ ہم سلام دعا کرتے رہیں گے، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے۔ بند کر دیا آپ نے آواز؟ جی اب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چکوال سے مقدس جی بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے سبق و ترجمہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اچھا
میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے اب تک ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ نہیں کیا، وقت ضائع ہوا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ محمد طیب ملتان سے۔ کہاں سے؟ محمد جی طیب ملتان۔ سنائیے سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا بیٹا نفعن پہلے نہیں ہے، درن پہلے۔ ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لكل أمة أجل، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے، بہت پیارے لہجے سے آپ نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کالز ہیں یا ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی کمی ہے اور پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس پروگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ناظرین QSAS@ARYQTV.tv پر اور اپنے مشورے بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ، جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجیے اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب قرآن کے دامن کرم سے جڑ جائیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔